السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ میں آج لایانی باتوں سے بچنا، یعنی بیکار فضول باتوں سے بچنا، اس بارے میں چند باتیں عرض کروں گا، لہٰذا پوری توجہ سے سنیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین هم عن اللغو معرضون۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ بیکار لایانی باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وہ لوگ بیکار یعنی لایانی باتوں سے اعراض کرتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں، بیکار باتیں نہیں کرتے، یہ اللہ نے فرمایا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجات حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ نجات حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنے گھر میں رہو، فضول باہر نہ پھرو اور اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ یہ نجات حاصل کرنے کا طریقہ۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنے گھر میں رہو، فضول باہر نہ پھرو اور اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ زبان کا غلط استعمال نہ ہو، مثلا غیبت کرنا، چغلی کھانا، بیہودہ باتیں کرنا، بلا ضرورت بولنا، بغیر احتیاط کے ہر قسم کی باتیں کرنا، بے حیائی کی باتیں کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، گالی دینا، انسان یا جانور پر لعنت کرنا، شعر و شاعری میں ہمیشہ لگے رہنا، کسی کا مذاق اڑانا، راز ظاہر کرنا، جھوٹا وعدہ کرنا، جھوٹی قسم کھانا، دو رنگ کی باتیں کرنا، بلا وجہ کسی کی تعریف کرنا، بلا وجہ سوالات کرنا، یہ سارے کاموں سے اپنی زبان کو بچانا ہے۔ ان کاموں میں اپنے وقت کو صرف نہ کرنا، بلکہ ان چیزوں سے، ان کاموں سے اپنی زبان کو بچانا ہے۔ اسی طرح فرمایا مشین کو زنگ لگے تو پرزے شور کرنے لگتے ہیں۔ مشین کو زنگ لگے تو پرزے شور کرنے لگتے ہیں، اور اگر عقل کو زنگ لگ جائے تو زبان فضول بولنے لگتی ہے، اور اگر دل کو زنگ لگ جائے تو زبان فضول بولنے لگتی ہے۔ جو آدمی جتنا زیادہ بولتا ہے اتنا ہی کم سمجھ ہوتا ہے۔ جو آدمی جتنا زیادہ بولتا ہے اتنا ہی کم سمجھ ہوتا ہے۔ کھائیں تو حلال کھائیں، بولے تو سچ بولیں۔ کھائیں تو حلال کھائیں، بولے تو سچ بولیں، یہ دونوں پر ہیں اللہ سے قریب ہونے کے۔ یہ دونوں پر ہیں اللہ سے قریب ہونے کے۔ جس طرح سونا چاندی کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح اپنی زبان کی حفاظت کرنا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو کم بولے اور زیادہ سنے۔ جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تب خاموش رہنا بہتر ہے۔ بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔
وقت پر کہا جانے والا ایک جملہ، وقت پر کہا جانے والا ایک جملہ بعد میں لکھی جانے والی ہزاروں کتابوں سے بہتر ہے۔ اس سے تو خاموشی بہتر ہے، اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی کو دل کی بات کہہ کر پھر اس کو کہا جائے کہ کسی کو نہ کہنا۔ رشتے دل سے بنتے ہیں باتوں سے نہیں، رشتے دل سے بنتے ہیں باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے اور کچھ خاموش رہ کر بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ سننا سیکھ لو، سننا سیکھ لو، بولنا تو سب کو آتا ہے۔ میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بولنے پر پچھتایا۔ انسان جب مان لے کہ وہ غلط تھا، انسان جب مان لے کہ وہ غلط تھا، تب وہ صحیح ہونے لگتا ہے۔ شوگر کی بیماری اتنی بڑھ گئی، شوگر کی بیماری اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگوں نے میٹھا کھانا پینا تو کیا، میٹھا بولنا بھی چھوڑ دیا۔ مجھے وہ دوست پسند ہے، مجھے وہ دوست پسند ہے جو محفل میں میری غلطیاں چھپائے اور تنہائی میں میری غلطیوں پر مجھے سمجھائے۔ ایک بہترین انسان اپنی زبان سے ہی پہچانا جاتا ہے، ایک بہترین انسان اپنی زبان سے ہی پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے، رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی کبھی گونگا، بہرا، اندھا ہونا پڑتا ہے۔ جس شخص کے دشمن نہ ہو، جس شخص کے دشمن نہ ہو، اس جیسا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتا ہے۔ جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ انسان تب سمجھدار نہیں ہوتا جب وہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگے، انسان تب سمجھدار نہیں ہوتا جب وہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگے، بلکہ وہ سمجھدار تب ہوتا ہے جب وہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے لگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔